میں بھی ایک بالش سے اوپر اٹھ جاؤں تو میرا وجود ہی نہ رہے، جل کے خاک ہو جاؤں. کتنا بڑا وجود ہے ان کا. اگر اپنے پورے قد میں آئیں تو ان کا سر عرش سے ٹکرائے اور پاؤں زمین سے ٹکرائیں، اتنا بڑا وجود ہے. اور ایک بالش اٹھ جائے تو سارا جل کے راکھ ہو جائے. یہاں سے اللہ کے رسول کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے. ابھی روحانی نہیں شروع ہوئی، ابھی جسمانی چل رہی. جہاں جبرائیل کی روحانی جسمانی طاقت صفر ہو گئی، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کی ابتدا ہوئی. اور آج تک عرش کسی کے لیے نہیں کھلا، آج اس کے دروازے کھل گئے. آج عرش کے اوپر کوئی نہیں پہنچا، آج ہمارا رسول اوپر پہنچ گیا. اور اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال دے نا، اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے اور ایک تجلی ڈال دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل جائے. تو یہ ایک ایسا رسول ہے جو اللہ کو یوں دیکھ رہا ہے اور ساری تجلیات کو سینے میں ہضم کر رہا ہے. یہ ایک ایسا رسول ہے جس کا سینہ عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے. عرش تو سپڑ جائے اور اللہ پاک کی تجلیات کو سہ نہ سکے. یہ ہمارا رسول کیسا رسول ہے کہ جو عرش سے بڑا سینہ رکھے کہ تجلیات الہیہ کو سب اندر سمو گئے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی تھی اور وہ بھی سیدھی نہیں پڑی تھی، پہلے پڑی طور پر، طور سے آئی آپ پر، طور سے ادھر. تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، بے ہوش پڑے رہے. اور یہاں ذات ہی سامنے ہے اور سامنے کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب، تجھے تیرا رب سلام پیش کرتا ہے. کیا کہنے. اور آگے آپ نے کہا السلام علینا. قربان جائیں کہ انہوں نے اس مقام پر بھی ہمیں نہیں بھلایا. اتنے عظیم مقام پر کھڑے ہوئے تھے پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. السلام علینا، اے اللہ میرے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو جو میری امت میں سے ہیں. ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا. اتنے بڑے نبی کا طریقہ نہ شادی میں نظر آیا. کیا کریں گے پھر؟ رواج تو دیکھنے ہی پڑتے. ارے یہ زبان کیوں نہ کٹ گئی ہے بولنے سے پہلے کہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا، رواج دیکھا کہ سعید کالونی میں شادیاں کیسی ہوتی ہیں یا ہمارے اور بھائی چچے کیسے شادیاں کرتے ہیں. کیا کریں، مجبوری ہے. کاش کوئی عورت یہ مجبوری بھی بناتی. کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ. سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چلا لگایا. اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں. وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا. چلے سے واپس آئے تو گاڑی رکھی ہوئی. بارات موقع پہ چلی گئی. تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک. اب یہ بارات پہنچی، وہاں ہنگامہ ہو گیا. کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڈاؤ، ہم تو تب نکاح دیں گے. تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا، کوئی گل نہیں پتر ہوں مناچا پیچھے رکھ لیں، ہوں ساری عزت کا سوال ہے. وہ کہنے لگا ایک پاسے تہاڈی عزت ہے، ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے، ہوں تو صاحب پہ دسو میں کی کراں. پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں. کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں. کہتے ہیں کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں کہ یہ دھوکہ ہے جس میں آپ لوگ چل رہے ہیں. یہ تباہی کی زندگی ہے جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے. ان کا کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، پتر اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی نہیں. اور سارے اس پر چڑھ گئے. انہوں نے کہا یہاں سے گردن اتار دو، داڑھی نہیں کٹ سکتی.
تو لڑکیوں نے کہا ہم لڑکی نہیں دیتے. انہوں نے کہا نہ دو، میں اللہ کے رسول کو نہیں ناراض کر سکتا، سارے جہان کو آگ لگا سکتا. یہ سارا منظر ہنگامہ کھڑا کہ اچانک وہ زمیندار کھڑا ہوا کہ بھائی اے ساری بارات ٹوڑ پہ میرے بوئے تے آ جاوے. ساری بارات میں خود زمیندار کا بیٹا ہوں، دھوبی نٹھی دے نا سوکھا کم کوئی نہیں. ساری بارات اس نے اپنے ڈیرے پر بلائی، اپنی بچی کا نقد نکاح کر کے ساتھ بھیج دیا. کیا کریں، ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے. میں یوں کہہ رہا ہوں یہ کہو کیا کریں، اللہ کے رسول کو دیکھنا پڑتا ہے جس کی وفائیں صادق ہیں اور ان سب کی وفائیں کاذب ہیں، یہ غدار ہیں. کیا سگی اولاد کیوں نہ ہو، سب محبتیں غرض کی ہیں، سب محبتوں کے پیچھے اغراض ہیں. بیوی کی ایک خواہش پوری نہ کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اور بیوی خامند کی ایک بات نہ مانے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور یہ دیکھو جو عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اپریل کی دھوپ میں نہ کوئی سائبان نہ کوئی سایہ اور نہ کوئی نیچے زمین پہ گدے گدے اونٹ پر بیٹھ کے رو رہے ہیں. اونٹنی پر، اونٹ بھی کوئی بیٹھنے کی سواری ہے. 5 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اپنی امت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. 5 گھنٹے مسلسل دعا مانگی. اس کا کوئی حق نہیں بنتا. میاں شادی آ رہی، فلاں میں راضی کرو، فلاں میں مناؤ، انہوں بھی مناؤ، انہوں بھی مناؤ، انہوں بھی مناؤ. ارے کوئی یہ بھی تو سوچے کہ رسول اللہ کو بھی مناؤ کہ ہماری شادی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، ہمارے گھروں میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے. یا تو اس کو سامنا نہ ہو، یا تو ہم نے مر کے ان کا سامنا نہیں کرنا، کہیں پاسے ہمارا حساب ہو جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر سامنا ہونا ہے اور آنکھوں سے آنکھیں چار ہونی ہیں تو دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اس دن کی ذلت بہت بڑی ہے آج کی ذلت سے، اس دن کی رسوائی بہت. اگر اتنا ہی کہہ دیا اللہ کے رسول نے تمہیں میرا خیال نہ آیا تو بتاؤ کہاں جائیں گے؟ موت تو ہے نہیں کہ مر کے اپنے آپ کو مٹا دیں. یہاں تو لوگ اپنے آپ کو شوٹ کر دیتے ہیں کہ میں اب زندہ رہنے کے قابل نہیں. یہاں کہاں سے گولی لائے گا مارنے کے لیے اپنے آپ کو؟ اللہ کا رسول نے اتنا کہہ دیا ہے تمہیں میرا خیال ہی نہ آیا، تم نے میری بیٹی فاطمہ کو ہی نہ دیکھا، تو کیا کرو گے اس دن؟ یہ کہو گے کہ میری بیوی نہیں مانی تھی یا ہمارے سسرال نہیں مانے تھے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے تو ہر چیز میں، ایک شادی تو ویسے ہی منہ پہ آ گیا لفظ، ہم تو ہر چیز میں اللہ کے رسول کو ناراض کیے بیٹھے ہیں. کون سی چیز ہے جس میں ہم نے اس سے بغاوت نہیں کی ہوئی؟ اور کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں انہوں نے رو رو کے ہمارے لیے دعا نہ کی ہو؟ انتقال سے 1 ہفتہ پہلے عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے ملنے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے کہ میرا تمہیں سلام ہو آخری، اور جو تمہارے بعد آئے نا ان کو بھی کہہ دینا میرا سلام. ایسی وفا. اور ہمیں کس طرح اپنی رحمت کی چادر میں لیا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا. آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں 7 دفعہ مبارک ہے اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا. ہم تو بڑے قیمتی تھے پر ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کر دیا. یہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. کہتے رہیں آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. کتوں کے بھونکنے سے کبھی کسی نے سفر نہیں بند کیا، کتے بھونکتے ہی رہتے ہیں. جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی زندگی سے ہٹا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھونکنے والے کتے سے زیادہ حیثیت نہ رکھیں. یہ ایمان اللہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ گھر بیٹھے نہیں حاصل ہوتا، اس لیے ہم اپنی عورتوں کو بھی نکال کے لائے ہیں اور خود بھی نکلے پڑے ہیں. کس کے لیے؟ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے، آخرت کے، رسالت کے، جنت کے تذکرے کر کر کے دل میں اتر جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تو ایک عورت چرخہ کاٹ رہی، علیک صلاۃ اللہ و صلاۃ الابرار